مکہ مکرمہ میں جب کفار نے ظلم و ستم بڑھایا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان گروہ در گروہ مکہ سے حبشہ، پھر حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ جب صحابہ کو مدینے جاتے ہوئے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کے لیے جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعجل، اے صدیق جلدی نہ کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے کسی کا ساتھی بنا دے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرا ساتھی بنا دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کسی کا ساتھی بنا دے۔ اب یہاں پہلا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ مکے میں ظلم و ستم مسلمانوں پہ بڑھ گیا۔ کفار کی یہ ناپاک کوشش تھی کہ جو بھی اسلام لاتا تو اب اسے قتل کر دیتے، شہید کر دیتے۔ اب یہاں جان بچانا فرض ہے، تو اب حضور نے فرمایا مکے سے مدینے کی طرف جاؤ، تو صحابہ کے گروہ در گروہ قافلے در قافلے جانے لگے۔ اب یہی اجازت صدیق اکبر نے بھی مانگی، مگر میرے آقا نے فرمایا لا تعجل، جلدی نہ کر، کچھ دن صبر کر، ہو سکتا ہے اللہ تجھے کسی کا ساتھی بنا دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چوچرا نہیں کی، لبیک یا رسول اللہ، گھر تشریف لے آئے۔ چند دن کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے میں مدینے جاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا لا تعجل، جلدی نہ کر، ان قریب اللہ تجھے کسی کا ساتھی بنا دے گا۔ کس کا ساتھی بنا دے گا؟ سرکار کا۔ اپنے بارے میں اشارہ کر کے بتا رہے تھے۔ یہاں پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ مکے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا، جان بچانا فرض تھا، باقی سارے صحابہ جا رہے تھے، ہر ایک کو خالی اجازت نہیں بلکہ حضور نے حکم دیا کہ مکے سے مدینے جاؤ، لیکن صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا کہ میں جب ہجرت کا اللہ مجھے حکم دے گا میں مدینے جاؤں گا تو میرا صدیق میرے ساتھ ہوگا۔ ہر صحابی کو بھیجا مگر صدیق کو روکا، کیوں؟ یہاں پہلا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ آقا بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا صدیق ہر وقت میرے ساتھ رہے، کیونکہ رب کی پسند یہ ہے کہ میرا محبوب کا محبوب محبوب کے ساتھ رہے۔ اسی طرح آقا بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پسند ہے کہ میرا صدیق ہمیشہ میرے ساتھ رہے، تو ان کو اجازت نہیں دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت نہیں ملی تو سمجھ گئے کہ حضور مجھے اپنا ساتھی بنائیں گے۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ ذی قعدہ کے شروع کا مہینہ تھا، چند شروع کے دن تھے، سرکار نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب یکم ربیع الاول آیا، ذی قعدہ کا مہینہ گزرا، آگے ذی الحج گزرا، پھر محرم کا گزرا، پھر سفر کا گزرا، 4 ماہ گزرنے کے بعد یکم ربیع الاول کا دن آیا، دوپہر کا وقت ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی قعدہ کے مہینے میں سرکار نے پھر بلایا، فرمایا صدیق اب تیاری کرو، ہم نے مدینے چلنا ہے۔ عرض کی آقا آپ کا ساتھی کون؟ فرمایا تم میرے رفیق بنو گے اور ہم دونوں مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، اب تیاری کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے۔ ان کی خدمت خود کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے، ان کو چارہ دینا، وقت پہ باندھنا، پانی پلانا، کھلانا، سلانا، ہر ایک جو جانور کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے نبھاتے تھے۔ کیوں؟
جانتے تھے کہ یہ سواری عام نہیں، یہ وہ سواری وہ ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت نے تشریف فرما ہونا ہے۔ 4 ماہ تک دونوں جانوروں کی خدمت کی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد یکم ربیع الاول کا مہینہ آیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے بعد صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی تو صدیق اکبر نے فوراً کھولا۔ فوراً دروازہ وہ کھولتا ہے جو پہلے سے دروازے پر موجود ہو۔ انسان اپنے گھر میں کسی بھی کام کاج میں مصروف ہو سکتا ہے، اور دوپہر کا وقت ویسے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، آقا خود آرام فرماتے تھے اس میں۔ مگر 4 ماہ کے بعد حضور گئے اور دروازے پہ دستک دی تو صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر تیاری ہو گئی؟ عرض کیا آقا ہو گئی۔ فرمایا آج رات ہم سفر کریں گے، ہم نے یہاں سے اب مدینے جانا ہے۔ اب یہاں سفیان نے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے، اور اس کی راوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر کی اپنی شہزادی ام المؤمنین کائنات کی ماں بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ صدیق اکبر کو خوشی کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا۔ صدیق اکبر ناز کرنے لگے، اپنے آپ پر خوش ہونے لگے، اور خوشی خوشی میں مسکرائے، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آج تک مجھے پتا نہیں تھا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے، آج میں نے اپنے والد کو خوشی میں روتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئی کہ انسان خوشی کی حالت میں بھی روتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ جبکہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ انسان جب روتا ہے تو خالی غم میں ہی روتا ہے، مصیبت آئے تبھی روتا ہے، پریشانی آئے تبھی روتا ہے، تکلیف آئے تبھی روتا ہے۔ مگر باپ کو روتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئی کہ جس طرح انسان غم میں روتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی خوشی اتنی زیادہ مل جاتی ہے کہ انسان پھر خوشی میں بھی اپنے آنسو بہانے لگ جاتا ہے۔ کس کو دیکھا روتے ہوئے؟ اپنے والد صدیق اکبر کو۔ کیوں روئے؟ کہ ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا، غم تھا؟ نہیں۔ آج جو لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، وہ سوچے کہ یہ وہ خلیفہ ہے جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے چنا، جن کو رب نے چنا، جن کو اپنے ہجرت کا ساتھی حضور نے بنایا۔ اور ساتھی بھی کتنا کمال کا تھا، جب خوشی میں رونے لگا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو پوچھا ابا آپ رو کیوں رہے؟ کہا بیٹی کیوں نہ روؤں، اللہ نے مجھے حضور کا ساتھی بنایا ہے۔ فوراً دروازہ کھولا، حکمت کیا تھی؟ محدثین نے لکھا 4 ماہ تک صدیق اکبر چین سے نہیں سوئے، دن میں سوتے تھے تو تڑپ کے اڑ جاتے تھے۔ کیوں؟ شاید کہ ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اور حضور تشریف لے آئے۔ رات کو سوتے سوتے اما عائشہ فرماتی ہے میرے والد تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں رات کو سو رہا ہوں اور آقا تشریف لے آئے۔ نہ دن میں کبھی چین سے سو پائے، نہ رات کو سو پائے۔ کس لیے؟ حضور کی تڑپ میں، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں۔